آج ہماری جو موجودہ صوبائی حکومت ہے جو گزشتہ 9 سالوں سے خیبر پختونخوا پر تخت خیبر پختونخوا پر برجمان ہے، تو اس حکومت کی یہ کوشش تھی کہ پورے صوبے کے بورڈ ختم کر کے پشاور میں ایک بورڈ قائم کر دیا جائے۔ ہم قومی وطن پارٹی کی جانب سے اس قدم کی مذمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں لوگوں کو بنیادی سہولیات ان کی دہلیز پر ملنی چاہیے، انہی بنیادی سہولیات میں ایک ایجوکیشن ہے جو کہ بچوں کا حق ہے کہ وہ ان کو ان کی دہلیز پہ ملے اور اس سے متعلقہ جو بھی چیزیں ہیں ان تک ان کی رسائی آسان ہو، نہ کہ اس کو مشکل بنا دیا جائے۔ اگر ایبٹ آباد بورڈ یا دیگر بورڈز کا خاتمہ کیا جاتا ہے تو شاید سننے میں تو یہ ایک اچھا وہ لگے گا کہ یکساں نصاب تعلیم ہو جائے گا، لیکن اگر اس کو آن گراؤنڈز آپ پریکٹیکلی دیکھیں تو اس کے بہت سارے منفی پہلو ہیں جو کہ آگے چل کر بہت سی مشکلات ہوں گی اور ہمارے جو بچے ہیں ان کی نہ صرف تعلیم متاثر ہوگی بلکہ ان کو ان کی ڈگریوں اور ان کی ڈی ایم سیز کے حصول میں بھی بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے یہ پی ٹی آئی کی حکومت کا وتیرہ رہا ہے کہ یہ کوئی بھی کام سوچ سمجھ کے نہیں کرتے، یہ ایگزیکٹو آرڈر پاس کر دیتے ہیں اور جب آرڈر ہو جاتا ہے اس کے بعد اس پہ سوچتے ہیں اور سوچنے کے بعد پھر یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو موجودہ حکومت ہے اس فیصلے پر فی الفور اس کو واپس لے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میں کل دیکھ رہا تھا، کل یا پرسوں، فلور آف دا ہاؤس سابق وزیر یہاں سے ہزارے سے ایم پی ہیں اور انہوں نے وہاں پر کے پی میں تقریر کی اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بورڈ ہزارے سے جا رہا ہے یا باقی دیگر بورڈز جو ہیں وہ مرج ہو رہے ہیں، تو ہمارے تو نوٹس میں ہی نہیں ہے۔ اسی طرح فلور آف دا ہاؤس شوکت یوسف زئی صاحب نے بھی یہ کہا، آن ریکارڈ ہے جی، کہ اس پہ ایک پرپوزل بنائیں، لیکن ایسا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو بڑی اچھی بات ہے، یہ ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن کہنے میں اور کرنے میں اگر تضاد ہوا، آپ یہ کہتے رہیں کہ ہمارا ایسا ارادہ نہیں ہے، بورڈ اپنی جگہ بدستور قائم رہیں گے، لیکن عملاً تضاد ہوا تو پھر اس کے نتائج بھگتنے کے لیے آپ لوگ تیار رہیں۔ ہم بھرپور احتجاج کریں گے پورے صوبے میں بلکہ پورے ملک میں، اور اس فیصلے کو کسی بھی صورت ہم نہیں مانیں گے اور نہ اس پر عمل درآمد ہونے دیں گے کہ آپ یکمشت بجک جنبش قلم آپ ایک فیصلہ کر لیں اور بورڈ اٹھا کے جو ہے وہ یہاں سے لے جائیں۔ اور دوسری، میں اپنے مقامی جو ہمارے نمائندے یہاں سے منتخب کر کے آپ لوگوں نے بھیجے ہیں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ یہ خطہ، یہ لوگ، یہ عوام، یہ ہماری ہے، یہ کرسیاں اقتدار آنے جانے والی چیز ہے، آج آپ کے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہے، تو سب سے پہلے اپنے لوگوں کے لیے، اپنی عوام کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوں سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر، اور اس ٹائم پر آپ لوگ ہوش کے ناخن لیں۔ جو ہمارے تک معلومات آ رہی ہیں اس میں مختلف جو ممبران اسمبلی ہیں اور مختلف وزراء ہیں تو وہ اس میں مثبت کردار ادا نہیں کر رہے، جو کہ باعث تشویش ہے۔ دوسری بات، میں اس پریس کانفرنس سے فائدہ اٹھانا چاہوں گا، یہاں ایبٹ آباد میں تھوڑے مسائل اور بھی ہیں جن پہ ہمیں بات کرنی چاہیے۔ ایک کینٹ بورڈ ایبٹ آباد کا بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر ٹیکسز میں
یکدم اضافہ کیا گیا. ہماری ایک بہت بڑی ایبٹ آباد میں آبادی جو ہے وہ کنٹونمنٹ ایریاز میں رہ رہی ہے, سول آبادی, جن کو اس کا بہت زیادہ اثر ان پہ پڑ رہا ہے. جو ٹیکسز 3,000 تھے ان کو 30,000 کر دیا گیا, اور ہماری یہ معلومات ہیں کہ احتجاجاً جو یہ آبادی ہے انہوں نے پھر ٹیکس جمع نہیں کروائے, اور پھر ڈی جی ایم ایل سی نے اس پہ کوئی کمیٹی بنائی اور انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو خود اس پہ ایک فارمولہ دیں گے اور اس کے مطابق ٹیکس لیں گے. اور وہ بھی جو پھر وہاں سے فارمولہ آیا تو اس میں بتایا جا رہا ہے جی کہ مزید ٹیکسز میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر نظر ثانی کی جائے. یہ فارمولہ اس طرح ترتیب دیا جائے کہ جو کہ عوام پر بوجھ بھی نہ بڑھے اور ٹیکسز کی کلیکشن میں آسانی بھی ہو, کیونکہ سر دست جو فوری طور پہ لوگوں نے ٹیکس دینے بند کر دیے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم ہم بڑے ایک ملک جو ہے وہ چیلنجز ہمیں درپیش ہیں, اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹیکسز بھی جو ہیں یہ اس ٹائم ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں اور ان کی بڑی ہمیں ضرورت ہے. اس کے ساتھ ایبٹ آباد میں انکروچمنٹس ہیں, ناجائز تجاوزات ہیں. ہمارا یہ بھی ایک مطالبہ ہے کہ ان ناجائز تجاوزات کے خاتمے کے لیے عملی طور پر اقدامات کیے جائیں, اور اس پہ بھی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی بجائے اور سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر یہ جو تجاوزات ہیں ان کو ختم کیا جائے. شاہراہ ریشم کی حالت ہمارے سامنے ہے. یہ وہ سڑک ہے جو چائنا سے لے کر پنجاب تک اور آگے پھر یہ کراچی تک یہ سڑک جاتی ہے. شاہراہ قراقرم کہیں کہا جاتا ہے اور کہیں اس کو شاہراہ ریشم کہا جاتا ہے. تو اس کی جو حسن ابدال سے لے کر ہمارے مانسیرے تک جو اس کی حالت ہے وہ انتہائی ناگفتہ بے ہے, اور بدقسمتی سے کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اس پر اس کی توسیع کے لیے یا اس کی مرمت کے لیے کام نہیں کر سکی. تو سابقہ دور میں پی ٹی آئی کے دور میں یہ دیکھنے میں آیا کہ اس پر کروڑوں روپے لگا کر اس کی مرمت کی گئی. اس کو 2-2 فٹ کہیں سے اور کہیں 3-3 فٹ اس کو اونچا کر دیا گیا, اور حالیہ بارشوں نے اس کا پول کھول دیا ہے ان کی کارکردگی کا, کہ پانی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں اور دکانوں میں جا رہا ہے. سڑک کی حالت انتہائی خراب ہے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہماری مین شاہراہ ریشم ہے اس کی جو حالت ہے, جب کوئی باہر سے ایبٹ آباد میں داخل ہوتا ہے تو اس کا استقبال کھڈوں کے ساتھ اور ٹوٹی پھوٹی سڑک کے ساتھ ہوتا ہے, اور اس کا ایک برا اثر بھی پڑ رہا ہے, اور جہاں پہ جو مقامی آبادی ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے. تو اس پر بھی ضرورت ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ملک کو حالیہ چیلنج ہے سیلاب کا, سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے مرکزی حکومت گو کہ اپنے محدود وسائل میں بھرپور کوشش کر رہی ہے, اور ہمیں ہمارے جو دوست ممالک ہیں ان سے بھی جو امداد ملی ہیں ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں. اور ہماری کوشش ہے کہ جہاں جہاں متاثرہ لوگ ہیں ان تک ان کو بھرپور طریقے سے امداد ان تک پہنچے اور ان کی داد رسی کی جائے. لیکن مختلف جگہ پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ تعاون نہیں کر رہی. تو اس سلسلے میں بھی میں گزارش کروں گا اور یہ مطالبہ کروں گا کہ یہ سیلاب متاثرین جو ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارے ہی لوگ ہیں, ہماری عوام ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہماری مائیں ہیں, ہمارے بھائی ہیں, بچے ہیں, وہ متاثرہ ہیں, اور اس ٹائم ان کو مدد کی ضرورت ہے. یہ ٹائم سیاست کا نہیں ہے, یہ ٹائم پوائنٹ سکورنگ کا نہیں ہے. اس ٹائم ہمیں سیاست سے بالاتر ہو کر, سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر ان کی بحالی کے لیے اقدامات کرنے چاہیے, نہ کہ اس میں روڑے اٹکانے چاہیے. اور گو کہ مرکزی حکومت کر رہی ہے اس میں اپنے اس کے, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہزارے میں کوستان شدید متاثر ہے جی, جس میں لوور کوستان بہت زیادہ متاثر ہے.
بڈگرام کے کچھ علاقے متاثر ہیں، اسی طرح مہنڈری، بالاکوٹ، مانسیرا متاثر ہے، تو یہاں پر وہ چیزیں نہیں دستیاب جو ہونی چاہیے، اور حکومت کی توجہ بھی یہاں پر تھوڑی سی کم ہے۔ اور میں اس پریس کانفرنس کی وساطت سے درخواست کروں گا، مطالبہ کروں گا اپنی مرکزی حکومت سے بھی کہ وہ اس طرف توجہ مبذول کریں۔ گو کہ لاسٹ جو چرسدہ کا وزٹ تھا اس میں پی ایم شہباز شریف صاحب جب آئے تھے تو ان کو آفتاب شرپاؤ صاحب نے یہ نشاندہی کی تھی کہ کوہستان میں بہت نقصان ہوا ہے، مانسیرا میں نقصان ہوا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے دورہ بھی کیا ہے کوہستان کی سائٹ پہ، لیکن عملاً جو ہے وہاں پہ لوگوں کو ابھی مسائل کا سامنا ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے کہ وہاں پر ان کی داد رسی کی جائے، اور میں درخواست کروں گا کہ اس جانب توجہ دے حکومت۔ اور میں آخر میں جو مقصد تھا آج کی پریس کانفرنس کا وہ یہی ایبٹ آباد بورڈ کا تھا، اور اس کو دوبارہ سر نو ایک دہراؤں گا کہ ایبٹ آباد بورڈ کا خاتمہ یہ ممکن نہیں ہے، اور اگر اس کا کوئی خواب دیکھے گا تو وہ بھول جائے، اور اس کو انشاءاللہ بھرپور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی ایبٹ آباد بورڈ یہاں پر قائم ہے۔ شرپاؤ صاحب کا یہ ہزارہ کے لیے ایک تحفہ ہے، اور انشاءاللہ یہ قائم دائم رہے گا۔